جب تک 60 روزے پورے کے پورے نہیں رکھ لیتے آپ اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے ہو. لیجئے جس روزے کی حالت میں منع کیا تھا تم مل لیے, اب وہی بیوی جو رب کے حکم سے حلال تھی اب وہ حرام, اور حرام تھی ایسی کہ پنشمنٹ اور سزا بھگتنے تک حرام رہے گی. 60 روزے مسلسل پے در پہ تمہیں رکھنا پڑیں گے. 60 روزے 55 رکھ لیے, ایک دن آرام کر لوں تھک گیا ہوں, ارے 5 اور رہ گئے چلو بعد میں رکھ لیں گے. ایک دن جو سستا ہے 55 بیکار. اب پھر سے رکھو 1 سے 60. بیماری ہو الگ بات ہے, یہ مت سوچنا بیماری ہو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو نہیں نہیں صاحب آپ روزہ چھوڑو تو الگ بات ہے. بلا کسی اور بلا کسی بیماری کے آپ 55 رکھ چکے ہیں, 1-2 دن اور سستا لیں اس کے بعد رکھ لیں گے. 5 ہی تو رہ گئے ہیں. 55 بیکار. اب پھر سے رکھو 1 سے 60. یہ پنشمنٹ ہے, یہ سزا ہے. اور جب تک 60 پورے نہیں ہو جائیں گے تب تک آپ بیوی کے ساتھ کھا سکتے ہو, اٹھ سکتے ہو, بیٹھ سکتے ہو, لیکن جسمانی تعلقات قائم نہیں کر سکتے ہو. اور 60 روزے بھی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اب یہ آپ کے اوپر ہے, جتنی جلدی کھلا دو گے اتنی جلدی بیوی کو پا جاؤ گے. ایک کر کے روز کھلاؤ گے تو 60 دن کے بعد بیوی ملے گی. 10 کر کے کھلاؤ گے تو 6 دن کے بعد بیوی مل جائے گی. ایک ہی دن میں 60 لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دو گے, کھانا کھلا کے فارغ ہو جاؤ, آپ کی بیوی آپ کے لیے تیار. یہ پنشمنٹ آپ کو پورا کرنا پڑے گا. یہ ہے اسلام, یہ ہے عبادت. آپ کو نماز, روزہ, حج, زکات ساری چیزیں نبی کے, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے. یہ ہے عبادت. ہمیں یہ چیز اپنانی ہے. یہ نہیں پرچونی کی دکان, کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے اسلام. جو مرضی آئے کر لو اور جو مرضی آئے چھوڑ دو. صبح اٹھے نہیں, ظہر کی نماز پڑھ لی, عصر کی پڑھ لی, مغرب کی, عشاء پڑھے نہیں, سو گئے. یہ کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے کہ جو من میں آئے کرو, جو من میں نہ آئے نہ کرو. شریعت میں اب عقل کو دخل نہیں دے سکتے ہو آپ. دیکھیے قرآن میں 2 چیزیں بتائی ہیں. انما البیع مثل الربا, مثل کہا ہے. اس بات کو سمجھ لو, میں بھی چھوڑ دوں گا آپ کو, بس چھوڑنے والا ہوں. ایک مثال کو سمجھ لیجئے گا. انما البیع مثل الربا, اللہ نے کیا کہا؟ تجارت, بزنس سود کی طرح ہے. مثل الربا, سود کی طرح ہے. دیکھیے دونوں کو ایک جیسا کہا ہے. تجارت اور سود ایک جیسے ہے. جب ایک جیسے ہے تو دونوں کا حکم بھی ایک ہونا چاہیے نا. عقل کیا کہتی ہے؟ دونوں کا حکم بھی ایک ہونا چاہیے, لیکن اللہ نے دونوں کا حکم ایک نہیں رکھا. تجارت کے بارے میں کیا کہا؟ تجارت کے بارے میں احل اللہ البیع, اللہ نے بزنس کو حلال قرار دیا. اور سود کے بارے میں کیا کہا؟ وحرم الربا, اور سود کو حرام قرار دے دیا. ارے جب دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں تو دونوں کا حکم بھی ایک جیسا ہونا چاہیے نا. بھائی آپ تجارت کر رہے ہیں, جرجیت صاحب نے 2 لاکھ روپیہ کام میں لگایا, 2,40,000 2,50,000 کما رہے ہیں. یہ ہے بزنس. 2 لاکھ روپیہ میں نے مولانا کلام صاحب کو دے دیا, لیجیے آپ اس کام کریے, 2 مہینے کے بعد ہمیں 2,40,000 دے دیجیے گا. ہے تو ایک ہی چیز. ہم کام میں لگا رہے ہیں تو ہمیں پروفٹ کلام صاحب کو دے دیا, کلام صاحب 2,40,000 ہمیں 2 مہینے کے بعد دے رہے ہیں. ہے تو ایک ہی چیز, لیکن کام میں لگا رہے ہیں یہ ہمارے لیے حلال ہے. کلام صاحب سے ہم جو 2,40,000 لے رہے ہیں وہ ہمارے لیے حرام ہے. اللہ نے دونوں کو حکم کو الگ الگ کر دیا. فرمایا تجارت تو حلال ہے لیکن سود حرام ہے. اب آپ اپنی عقل کو زور پر دو, جب دونوں چیزیں ایک ہی جیسی ہیں تو سود کو کیوں حرام کر دیا؟ سود کو کیوں حرام کر دیا؟ ہماری عقل کا دائرہ بہت کمزور ہے, اس چیز کو نہیں سمجھے گا. رفیع گائیکار تھا, سنے ہیں نا, بہت بڑا گائیکار تھا ہمارے انڈیا کا, بہت اچھا رفیع. تو وہ حج کرنے گیا ایک بار, اس نے خانہ کعبہ میں اذان بھی دی, تو حج کرنے کے لیے گیا. جانے کے بعد اس کو ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا تو حج کے بعد پھر مدینہ جانے کا موقع ملا. راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی, رفیع صاحب کی گاڑی خراب ہو گئی. تو راستے میں کہیں جنگل میں یہ لوگ رک گئے, جب تک گاڑی بن رہی تب تک رکنا پڑا ان. تو اسی جنگل میں کچھ دیہاتی لوگوں کو دیکھا. کس نے؟ رفیع صاحب نے. وہ بدوی لوگ, دیہاتی لوگ عرب کے ڈھول بجا رہے ہیں, وہ گانا گا رہے ہیں, وہ گانا پھٹا ہوا بانس جیسے بولتا ہے.
گانا بالکل بے تکا، نہ ڈھول صحیح سے بجا پا رہے ہیں، نہ گانا ہی صحیح سے گا پا رہے ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ دیکھو کیسی بھینس چلا رہی ہے، بالکل اسی طریقے کا وہ عربی لوگ گانا گا رہے ہیں. اب رفیع صاحب نے جب عرب کے دیہاتیوں کا گانا سنا تو کیا کہتے ہیں، اب میری سمجھ میں آیا اللہ کے رسول نے گانا کیوں حرام قرار دیا ہے. نبی اکرم نے ان دیہاتیوں کا گانا سنا ہوگا اس لیے حرام قرار دیا ہے، اگر میرا گانا سنتے تو کبھی حرام قرار نہیں دیتے. اپنی عقل دوڑائی. اگر میری سریلی آواز میں گانا سنا ہوگا تو حرام نہیں کہا ہوگا، ان دیہاتیوں کی آواز میں سنا ہوگا اس لیے اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا. دیکھیے انسان اپنی عقل کو دوڑایا، عقل کو نہیں دوڑانا چاہیے، انہوں نے اپنی عقل کو دوڑانا شروع کر دیا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں مجھے بتائیے، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام ہے تمہارے اوپر مردار، حرام ہے تمہارے اوپر خون، حرام ہے تمہارے اوپر سور کا گوشت. اللہ نے کس وقت سور کا گوشت حرام قرار دیا تھا؟ اب آپ کو بتاؤں، بہت سے مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ عرب کے اندر جب سور حرام ہوا تھا تو اس وقت سور بڑی گندگی میں رہتا تھا، نالیوں میں رہتا تھا، غلاظت میں رہتا تھا، لیٹرین کھاتا تھا، لوگوں کی گندگیاں کھاتا تھا. اس ماحول میں سور کو حرام قرار دیا ہے. اللہ کے رسول نے ایسے ماحول میں رہنے والے سور کو جب دیکھا تب اللہ تعالیٰ نے سور کو حرام قرار دے دیا ہے. لیکن کچھ منطقی اور فلسفی لوگوں نے کیا کہا، اپنی کچھ عقل پرست لوگوں نے کیا کہا، مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس زمانے میں سور گندگیوں میں رہتا تھا اس لیے نبی نے حرام قرار دیا. آج تو سور کے لیے بڑے بڑے فارم ہاؤس کھول دیے گئے ہیں اور ان کے لیے بڑے اچھے کھانے تیار کیے گئے ہیں، دانا تیار کیا گیا ہے، ان کو صاف ماحول میں پالا جاتا ہے، ان کو گندگی سے دور رکھا جاتا ہے، ان کو منرلز اور وٹامنز دیے جاتے ہیں، ان کے لیے الگ کھانا پیکٹوں میں پیک ہو کر آتا ہے، ان کو لیٹرین اور غلاظت کی طرف جانے بھی نہیں دیا جاتا ہے. آج تو جتنے صاف ستھرے ماحول کے اندر یہ سور پل رہے ہیں، اس لیے اب سور کے گوشت کو حلال قرار دینا چاہیے ان مسلم مولویوں کو، کیونکہ عرب کے اندر سور گندگی کھاتا تھا اس لیے حرام قرار دیا ہے. میرے بھائیوں، ان عقل پرستوں نے چاہا کہ کسی طریقے سے سور کے گوشت کو حلال کروایا جائے، لیکن نص قرآنی نہیں بدلی جائے گی. ہماری عقل کو دخل کا کوئی حق نہیں، ہماری عقل کا دائرہ اتنا کمزور ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ نے سور کو کیوں حرام کیا. ہم اتنا جانتے ہیں، ہماری عقل کام کرنا بند کر دی ہے، تب اللہ نے شریعت کو اتارا ہے اور شریعت نے سور کو حرام کہا ہے. اب چاہے وہ گندگی کھائے یا نہ کھائے وہ حرام رہے گا، چاہے وہ لیٹرین کھائے ہو یا چاہے وہ تمہارا کاجو اور بادام اور پستہ کھا لے، پھر بھی وہ حرام رہے گا، کیونکہ شریعت نے اس کو حرام کر دیا ہے. اب وہ حرام ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے شریعت کے معاملے میں اپنی عقل کو مت بڑھانا، شریعت کے معاملے میں اپنی عقل کو دخل مت دینا. میرے بھائیوں، اللہ کا ایک حکم کسی چیز کو حلال کرتا ہے، کسی چیز کو حرام نہیں کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہ نظر ڈالو، اللہ نے جب ان کے اندر روح ڈالی، جنت میں ڈال دیا، ان کے سکون کے لیے ان کی بسلی سے حوا کو پیدا کیا، حوا کو بھی جنت میں ڈال دیا. آدم حوا دونوں جنت میں رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کلوا واشربوا، پوری جنت میں جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جہاں چاہو ٹہلو، جہاں چاہو گھومو، ولا تقربوا هذه الشجرة، لیکن اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا. اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا، اس درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا. ذرا سنیے گا، وہ درخت جنت میں حرام نہیں تھا. اگر حرام درخت ہوتا تو جنت میں ہوتا ہی نہیں. وہ پھل بھی حرام نہیں تھا، وہ حلال تھا. جنت میں حرام پھل نہیں تھا، وہ حلال تھا. اس جیسے بے شمار پھل پورے جنت میں تھے. آدم سے کہا پوری جنت میں جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، لیکن بس اس درخت کے پاس مت جانا، اس درخت کا پھل مت کھانا. دیکھیے اللہ کے حکم نے اس درخت کے پھل کو آدم و حوا پر حرام کر دیا. وہ حرام نہیں تھا پھل، لیکن آدم و حوا پر حکم ہے کہ اس کا پھل نہیں کھا سکتے. یعنی جب اللہ نے کہہ دیا نہیں کھاؤ تو حرام ہو گیا.
नहीं खा सकते, तो फल हराम हो गया। اور آدم و حوا نے اسی درخت کا پھل کھا لیا، वही पहुंच गए, शैतान ने उनको बहकाया, वो वही पहुंच गए, जबकि उससे अच्छे अच्छे फल और थे, लेकिन आदम और हव्वा उसी दरख्त के करीब गए और शैतान के बहकावे में आकर एक फल तोड़ लिया। आधा हव्वा ने खाया, आदम ने एक एक लुकमा दोनों ने खाया। आए एटीएम से पैसों की चोरी करने वालों, मारे हराम से अपनी बिल्डिंगें बनाने वालों, आईपीएल मैच खेलकर सट्टा लगाने वालों, लोगों के हुकूक मारकर अपनी बिल्डिंगों में आराम से एसीओं में सोने वालों, गौर करो, आदम अलैहिस्सलाम ने हराम का एक लुकमा खाया था, अल्लाह के मना करता फल को एक मर्तबा सिर्फ जिंदगी अपनी मना करने के बाद एक बार खाया, एक लुकमा खाया, हव्वा ने हराम का एक लुकमा खाया, जन्नत का लिबास आदम हव्वा के जिस्म से उतार लिया गया, आदम हव्वा दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया, दुनिया में भेज दिया गया, एक को श्रीलंका में एक को जद्दा में, दोनों की मुलाकात कई सालों के बाद होती है, हराम का एक लुकमा खाया, जन्नत से निकाल दिए गए, आदम भी अब हव्वा भी, हमारी तो पूरी जिंदगी हराम खाते हुए गुजर गई, हम इस दुनिया में जीने के लायक है या नहीं, हम इस दुनिया में सांस लेने के हकदार है या नहीं, हमने तो लोगों को झूठ बोल बोलकर उनके एटीएम के नंबर ले लेके उनको कंगाल करके अपनी बिल्डिंगें बनाई है, हमने तो आईपीएल में सट्टा लगा के हमने किसी को खरीद किया है और हमने दौलत जीती है, हमने अपने मकान बनाए हैं। आए वाले हराम खाने वालों, आदम जैसा बुजुर्ग नबी, आदम जैसी बुजुर्ग शख्सियत, हव्वा जैसी हमारी माँ, हराम का एक लुकमा खाए तो जन्नत से निकाल दिए गए, और जन्नत से निकलने के बाद दुनिया में आए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाह ने इनकी तौबा भी कबूल कर ली, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हम दोनों ने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अगर तूने माफ न किया, हम पर रहम न किया, हमारी मग़फ़िरत न फरमाई, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम हव्वा ये दुआ करते रहे, अल्लाह ने दुआ सुन भी ली, आदम की खता को माफ तो कर दिया, हव्वा की खता को माफ तो कर दिया, लेकिन एक बात याद रखना, आदम हव्वा की तौबा कबूल करने के बावजूद, उनकी खता को माफ करने के बावजूद उनको दोबारा जन्नत नहीं दी, उनको जन्नत नहीं, चलो तुम्हारी तौबा कबूल कर लिया, आओ अब जन्नत में दाखिल करना, नहीं, तौबा तो सुन ली, दुआ तो सुन ली, लेकिन उनको एक सजा दे दी, अब तुम और तुम्हारी नस्लें यहाँ बढ़ेंगी, तुम्हारी औलाद भी बढ़ेगी, अब शैतान को हम इधर भी भेजेंगे, अब तुम्हारी औलाद को चाहिए कि शैतान की नाफरमानी करे, मेरी फर्मा बरदारी करे, अब यहाँ अगर तुमने और तुम्हारी औलाद ने हमारी फर्मा बरदारी की और शैतान की नाफरमानी की, तो हम तुम्हें दोबारा खोया हुआ मकाम देंगे, तुम्हारी औलाद को भी हम जन्नत दे देंगे, और अगर तुम्हारी औलाद ने दुनिया में भी शैतान के बहकावे में आ गए और हमारी बात न मानी, तो दुनिया में भी हमेशा नहीं रखना है, जन्नत भी नहीं देना है, बल्कि जहन्नम के अंदर हम दाखिल कर देंगे। हराम का एक लुकमा खाया तो जन्नत से निकाल दिए गए, हमारी तो पूरी जिंदगी हराम खाते खाते गुजर गई। गौर करो, सोचना, जिस बिल्डिंग में तुम सो रहे हो, इसमें किस गरीब के खून और पसीना की रकम लगी हुई है, किसको लूट कर बनाया है, सोने से पहले सोचना, कहीं अल्लाह ऐसा न करे इसको धंसा दे हम दब के मर जाएं, सोचना, किस गरीब की हाय लेकर तुमने इस मकान को बनाया है, सोचना, सोचना। ये बात हमने पहले लोग बताते थे, मौलाना हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा हो रहा है काम, तो कुछ बातें यकीन आती थी, कुछ नहीं, जब हमें साथी मिले यहाँ के लोग जेल में, तब और यकीन हो गया। वो कह रहे हम तो यही करते थे, हमने कहा फिर यहाँ से निकलोगे तो अब तो, बोला फिर यही काम करेंगे। मजबूती देखिए उनकी। मैंने उनसे पूछा अगर तुम्हारी बेल हो गई, तुम निकल गए महीने 2 महीने में यहाँ से, तो फिर तुम क्या करोगे? कहा फिर यही काम करेंगे। मौलाना से कह रहा है कि हम फिर यही काम करेंगे, हमसे कह रहा है कि हम यही काम करेंगे। सोचो कितना बड़ा उसका कलेजा होगा, कितना बड़ा उसका दिल होगा जो ये कह रहा है कि हम फिर यही काम करेंगे। मेरे भाइयों, माले हराम से बचिए, इखलास अपने अंदर पैदा
ادا کیجئے، آپ نمازیں پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجئے، چاہے کتنی عبادتیں کیجئے، لیکن اخلاص نہیں تو بیکار ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں قربانی کا بکرا لائیں گے، فوٹو کھینچیں گے، شیئر کریں گے۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے کا لیا؟ 20,000 کا۔ کتنے کا لیا؟ 15,000 کا۔ آپ قربانی کے بکرے کے فوٹو شیئر کریں، روزہ افطار کرا رہے 50 آدمیوں کو بلا کے فوٹو کھینچیں۔ آج ہمارے یہاں روزہ افطار ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ مولانا کلام صاحب ہمارے ساتھ، پوچھو لکھنؤ کے ایک ہاسپٹل کا فیتا کاٹنا تھا، ڈاکٹر وہاں ملا، ہم لوگوں کو لے گیا، جب وہاں پورا ہاسپٹل دکھایا، خالد رشید فرنگی محلی صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ، پوچھئے، اور جب ہم سے وہاں کے فاؤنڈر نے کہا، ہاسپٹل کے مالک نے، کہ مولانا صاحب ذرا دعا بھی کیجئے ہمارے ہاسپٹل کے لیے، دعا بھی کرنا۔ میں نے اس کے منہ پہ کہا ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ہاسپٹل میں مریضوں کا خیال رکھنا۔ 1000 کی جگہ اگر 10,000 لوگ تو کوئی فائدہ نہیں، 1000 کی جگہ 1000 لوگ اچھی سروس دو گے تو ان غریبوں کی دعائیں خود تمہیں لگیں گی، ہاسپٹل تمہارا چلے گا۔ اگر ان مریضوں کو تم نے بکروں کی طرح کاٹا، 1000 کی جگہ 10,000 وصول کیے، تو نہ راشد فرنگی محلی کی نہ میری کوئی دعا کام نہیں آئے گی۔ ان بیماروں کی بددعائیں تمہارے ہاسپٹل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گی۔ میرے بھائیوں، ایسا بنو جو کہو تو منہ پر کہو، حق بولو، ڈنڈے کی چوٹ پہ کہو، تم نے بلایا ہوگا، لیکن ہم بات وہی کہیں گے۔ ہم نے اتنے بڑے ڈاکٹر جو ہاسپٹل کا مالک ہے، میں نے اس کے سامنے کہا مریضوں پر رحم و کرم کرو گے تو ہاسپٹل چلے گا، لوٹو گے تو ہماری دعائیں بھی کام نہیں آئیں۔ روزہ کھولنا ایسا کیا؟ الحمدللہ میں نے 50 لوگوں کا افطار کرایا، دعا کریے اللہ قبول کرے۔ ارے تو نے کرایا تھا تو اس کو شیئر کرنے کی کیا ضرورت؟ حج کرنے جا رہے ہیں سب احرام، کہاں؟ سعودیہ میں ہیں، دعا کرنا اللہ میرے عمرے کو قبول فرما۔ اب کیا قبول کرے گا؟ تو نے تو اپنا راز ظاہر کر دیا ہے، تو نے کتنے لوگ بیچارے مولوی لوگوں کو دیکھو ایئرپورٹ پہ اتریں گے، جہاز کے سامنے کھڑو کے فوٹو کھینچیں۔ میں آج حیدرآباد کے سفر پہ ہوں، دعا کرنا اللہ ہر جلسے کو کامیاب کرے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں حیدرآباد۔ آپ ہماری فیس بک آئی ڈی چیک کر کے دیکھیے، ہم نے کبھی بھی کسی جلسے کے بارے میں ڈالا ہو کہ ہم ایئرپورٹ پہ اترے ہمارے لیے دعا کریے۔ اللہ تعالیٰ عزت و ذلت دیتا ہے۔ کیا محمد رسول اللہ کی کوئی فوٹو آج موجود نہیں ہے تو کیا ان کا نام نہیں ہے؟ وہ صحابہ کرام جن کی رات کی تاریخیوں کی عبادت میں جو مخفی ہوئی تھی وہ بھی نہیں چھپ سکی، وہ آج موجود ہے۔ وہ عمر فاروق جو رات کی تاریکی میں اکیلے جایا کرتے تھے اور بوڑھی عورت کا پیشاب و پائخانہ صاف کرتے تھے، اور 4 سال کے بعد حضرت طفیل نے دیکھ لیا ان کو تو پوچھا بوڑھیا سے، بوڑھیا یہ کون تھا آدمی؟ کہا ہمیں نہیں معلوم۔ کہا کب سے آ رہا ہے؟ کہا 4 سال سے۔ کہا کیا کرتا ہے؟ کہا بیٹا میں تو اسی چٹائی پر لیٹرین اور پیشاب کر لیتی ہوں، وہ آتا ہے اور رات میں پہلے تو میری گندگی کو صاف کرتا ہے، پھر میرے کپڑے دھوتا ہے، پھر یہی کھانا بناتا ہے، پھر مجھے کھلاتا ہے، پھر میں جب تک سو نہیں جاتی، آرام سے لیٹ نہیں جاتی، تب تک جانے کا نام نہیں لیتا ہے۔ یہ 4 سال سے میری خدمت کر رہا ہے۔ حضرت طفیل صبح ہو کر جب عمر فاروق سے ملے تو کیا دیکھتے ہیں؟ امیر المومنین یہ گنگنا رہے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اللہ تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سب کو چمٹنے والا ہے۔ حضرت طفیل ہنس کے کہتے ہیں امیر المومنین آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، آپ جہنم سے آزادی مانگ رہے ہیں، آپ جہنم سے نجات مانگ رہے ہیں، رات میں بوڑھی عورتوں کی خدمت کرنے والا، ان کا پیشاب و پائخانہ دھونے والا، ان کی چٹائی صاف کرنے والا، کپڑے دھلنے والا اور ان کو کھانا پکا کر کھلانے والا، اگر ایسا آدمی جہنم میں چلا گیا تو جنت میں کون جائے گا؟ حضرت عمر نے آسمان پر نظریں ڈالی، فرمایا اے اللہ یہ نیکی میں نے تیرے لیے کی تھی، آج یہ بھی ظاہر ہو گئی، آج اس کا بھی پتہ چل گیا، آج میرے نیک عمل کو بھی آج کسی نے دیکھ لیا۔ اے اللہ میری عبادت کو ریا اور نمود میں نہ لکھ لینا، دکھاوے میں نہ لکھ لینا۔ اب ہم غور کریں، میرے
फोटो, नमाज पढ़ रहे हैं तो उसका फोटो, ईदगाह जा रहे हैं तो उसका फोटो, रोजा रख रहे हैं तो उसका फोटो। हमारा छोटा सा बच्चा अगर रोजा रख ले तो उसके गले में भी हम हाथ डालकर फोटो को शेयर करते हैं कि आज हमारे 10 साल के बच्चे ने पहला रोजा रखा है। मेरे भाइयों, हमारी कौन सी इबादतें आज खुलूस वाली हैं? आज कौन सी इबादतों में आज हमारी लिल्लाहियत है, खुशू है? जरा गौर करो। और अभी देखना, जलसे से पहले भी और जलसे के बाद भी हुआ और होगा। अभी कितने लोगों ने मेरे साथ सेल्फियां ली हैं, मना करने के बावजूद ली हैं, जलसे के बाद फिर लेंगे, दिखाएंगे अपने यारों को, दोस्तों को, हम मौलाना जर्जीस से मिलके आए हैं, देखिए हमारी मुलाकात से हुई है। दुकानों में बैठ जाओ तो सेल्फी, देखो जर्जीस साहब हमारी दुकान पे आए हैं। अरे कितना रुस्वा करोगे, कितना जलील करोगे, कितना गिरोगे? मेरे भाइयों, आओ, दिल्ली में आज भी एक मदरसा ऐसा चलता है जिसका नाम मुसालिम के नाम पर है। मेरे भाइयों, रात की तारीकी में वो कुली का काम किया करता था, कुली, और जो पैसा कमाता था सुबह होकर वो अपने बच्चों, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों पर खर्च कर दिया करता था। एक बार दिल्ली की स्टेशन पर कुछ बच्चे तालिब इल्म से पढ़ने के लिए गए और उसी मदरसे में जा रहे हैं, उन्होंने दाढ़ी वाले आदमी को देखा, ये कुली है, बुलाया, ये कुली इधर आओ। कुली ने देखा ये कुर्ता पैजामा पहने हुए बच्चे, पूछा कहाँ जाओगे? कहा फला मदरसा, उसमें पढ़ने आए हैं, ये सामान उठाओ जरा बाहर ले चलो। कहा ठीक है। उस मौलाना ने उन बच्चों का सामान अपने सर पे लादा, प्लेटफॉर्म के बाहर ले गए। इन बच्चों ने पैसा निकाला, बाबा कितने पैसे हुए? कहा तुम बच्चों पढ़ने आए हो, तुम रसूलुल्लाह के मेहमान हो और मैं रसूल के मेहमानों से पैसे नहीं लेता, जाओ तुम पढ़ो, अल्लाह तुम्हें दीन का आलिम बनाए, अपने बारे में कुछ नहीं बताया। फिर कुली का काम करना शुरू कर दिया, रात भर कुली का काम किया, फजर की नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ाई। उसके बाद सुबह जब मदरसे में गए, इन दोनों बच्चों का इंटरव्यू लेना था, जब कमरा खोला, ऑफिस खुला, इन दोनों बच्चों की जब नजरें इस दाढ़ी वाले फरिश्ता से बद मौलवी के ऊपर गई तो बच्चों के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। हाँ, फरमाया बेटो मेरे इस राज को तुम किसी को मत बताना, ये मैं अल्लाह के लिए करता हूँ, जो कुछ कमाता हूँ मैं इन गरीब बच्चों पर खर्च करता हूँ। जाओ तुम्हारा एडमिशन हो गया है, तुम कुरान पढ़ने आए हो, हदीस पढ़ने आए हो, अल्लाह तुम्हें दीन का बहुत बड़ा सिपाही बनाए, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें आलिम बनाने के लिए भेजा, अल्लाह तुमसे दीन की खिदमत ले, लेकिन मेरे बारे में मत बताना। जब मौलाना का इंतकाल हो गया तब उन बच्चों ने बताया कि ये कुली का काम किया करते थे। मेरे भाइयों, ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं, रात भर कुली का काम करें और वो पैसा सुबह दीन के बच्चों पर, मदरसों के बच्चों पर खर्च कर रहे हैं और अपना ये नाज किसी को न बताएं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये लोग थे तो इस्लाम जिंदा था, ये लोग थे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इस्लाम को रुसवा करें, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इस्लाम पर डिबेट करें, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कोई इस्लाम को बर्बाद करे। लेकिन आज जब सेल्फियों का जमाना आया, मौलवियों की तकरीरों को जब रिकॉर्ड किया जाने लगा, उनके साथ सेल्फियों का जमाना आया, तो आज इस्लाम अजनबी बन के रह गया है। आज डिबेटों में इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, आज इस्लाम को रुसवा करने की कोशिशें हो रही है। इन तमाम खुराफातों को खत्म करो मेरे भाइयों, इन तमाम खुराफातों को खत्म करो। मौलवी जर्जीस, मौलवी फला, किसी का फोटो अपने मोबाइल में रखने से आप जन्नती नहीं हो जाएंगे, मुझसे मुसाफा करने पर आप जन्नती नहीं हो जाएंगे। दुआ करो तो दिल से करो, मोहब्बत करो तो दिल से करो, जो बातें बताई गई उसके ऊपर अमल करो। मेरे भाइयों, यही चंद बुनियादी बातों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ। 3:15 बज चुका है, 3:10। मेरे भाइयों, मेरे अंदर मजीद हिम्मत नहीं है। कल नवादा में कलाम साहब ने प्रोग्राम करवा दिया जबरदस्ती, आज यहाँ, कल फिर हम बोरियों में प्रोग्राम, फिर कटियार और फिर साहिबगंज, खुद मरियम प्रोग्राम तो है ही। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमें इस्लाम के अंदर पूरा पूरा दाखिल फरमा दे, इखलास हमारे अंदर पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें दीन के हर काम में इखलास के साथ करने की तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह
جو لوگ اسلام کو رسوا و ذلیل کر رہے بار اللہ تو ان کو اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، جہیز کی لعنت ہمارے معاشرے سے نکال دے، اے اللہ ہمیں بنا جہیز کے شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، بار اللہ جب تک تو زندہ رکھ اسلام کو زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا، تو اللہ علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ جزاكم الله خيرا وبارك في حياتكم وأعمالكم وعلمكم وجهودكم وخدماتكم